الرسول فقد أطاع الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الذي ترجى شفاعته حوله من كل مرتهب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهائی واجب الاحترام عزیزان محترم بزرگان ملت نوجوان اسلام، ماہ ربیع الاول کا مہینہ رواں رواں ہے اور آج پھر ہماری سعادت کی بات یہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول دور حکومت المبارکین ہے. عزیزان محترم، میں بلا تمہید کے اپنے عنوان کی طرف جانے لگا ہوں. کائنات کا ذرہ ذرہ بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر شے اس بات سے باخبر ہے کہ ربیع الاول ہی وہ مہینہ ہے جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے. عزیزان محترم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس قدر بلند و بالا ہے کہ مجھ جیسا گناہگار اس کا احاطہ ہرگز نہیں کر سکتا، بلکہ میری یہ جو 4 باتیں اور آپ کی سماعت یہ صرف اور صرف اس نیت سے ہے کہ کل کو روز محشر میں پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو جائے. عزیزان محترم، پیارے آقا علیہ السلام کے تذکرے ایسے تذکرے ہیں کہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، قبل از ولادت پیارے آقا علیہ السلام کے تذکرے شروع ہو گئے تھے، جس پر میں نے کافی حد تک گزشتہ جمعے بات کی. اب جب پیارے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ. جب پیارے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو یتیم بن کر آئے، خود یتیم بن کر آئے مگر دوسروں کو سہارا دینے کے لیے آئے، دوسروں کا سایہ بن کر آگے، دوسروں کے لیے رحمت بن کر آگے. اور شیخ دین پوری رحمت اللہ تعالی نے یہاں پہ ایک عجیب جملہ لکھا، فرمانے لگے کہ پیارے آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، باپ نہیں، جب 6 سال کی عمر پیارے آقا علیہ السلام کی ہو گئی تو والدہ ماجدہ دنیا سے رحلت کر گئی. جب عمر مبارک 8 سال کو پہنچی تو دادا دنیا سے رخصت ہو گئے. دنیا کے اندر یہ 3 شخصیات ہوا کرتی ہے جن کی بچے کی ولادت کے بعد بچے کی تربیت پر ان کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر قربان جاؤ پیارے آقا علیہ السلام کی شان ایسی ہے کہ رب تعالیٰ خود تربیت کر کے اس کو بیچے ہیں، اس کو مخلوق کروایا. جب دنیا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، والد نہیں، اور جب 6 سال کی عمر ہو گئی والدہ نہیں، جب 8 سال کی عمر ہو گئی دادا نہیں،
ہستیاں بچپن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سایہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اٹھا دیا. دنیا کو یہ بتانا مقصود تھا, دنیا کو یہ باور کرانا مقصود تھا کہ حضور کے امتیوں, میرے بندو, میرے حضور سے سبق لو. میرا حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو والد نہیں, اور جب 6 سال کی عمر ہو گئی والدہ نہیں, جب 8 سال کی عمر ہو گئی دادا نہیں. دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ دنیا والوں, جب تمہارا بچہ وہ پیدا ہو جائے, جوانی کو پہنچے, بڑھاپے کو پہنچے, سفید ریشی کو پہنچے, وہ عبادت کرتا ہوا نظر آئے تو اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جب وہ دنیا میں آئے اس وقت اس کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ جب حبیب کی تربیت رب نے کی, وہاں والدہ نہیں ہے, وہاں والد نہیں ہے, وہاں دادا نہیں ہے. دنیا والوں تم بھی سن لو, تم کو بھی جب کسی چیز کی ضرورت پڑے گی, جب آقا رب سے مانگ سکتا ہے, حضور کے امتی بھی رب سے مانگے. یہ 3 ہستیاں پیارے ہمارے صلوات و سلام جب دنیا میں تشریف لائے, والدہ ماجدہ فرمانے لگی, ام حلیمہ تشریف فرما ہے, ام یمن تشریف فرما ہے, حضرت آمنہ تشریف فرما ہے. حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ام یمن نے پوچھا کیوں روتی ہو, اور پھر کیوں مسکراتی ہو, کیوں روتی ہو پھر کیوں مسکراتی ہو, کیا وجہ ہے؟ اتنا حسین و جمیل بچہ آپ کے گھر میں آیا ہے, ہمارے گھر میں آیا ہے, اس کے باوجود بھی یہ رونے کے اثرات آپ کے چہرے پہ, اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت آمنہ کی ذات اقدس پہ پروان جاؤ, فرمانے لگی تم کیا جانو, میں اس لیے رو رہی ہوں, آج عبداللہ ہوتے اس حسین بچے کو, دنیا کے جمیل اور حسین ترین بچے کو انگلی سے پکڑتے, بازار لے کے جاتے, اس کے لیے کھلونے لیتے, یہ بچہ کھیلتا, لوگوں ناو کرتا, اس سے کھیلتا جس طرح بچے کھیلتے ہیں, اس طرح بچے کھیلتے ہیں. یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا, حضرت عبداللہ موجود ہوتے, انگلی سے پکڑ کے مکہ کی گلیوں کی سیر کراتے, مدینہ کی گلیوں کی سیر کراتے. میں رو اس لیے رہی ہوں, آج اتنا حسین و جمیل بچہ ہمارے گھر میں تشریف لایا ہے, مگر ابا نہیں. اے کاش ابا ہوتا. بچے کی ولادت جب ہوتی ہے, بچے کو باپ ہاتھ سے پکڑ کے بازار لے کے جاتا ہے, کھلونے لے کے آتا ہے, اور پھر سیرگاہوں کے لے کے جاتا ہے, پہاڑوں پہ لے کے جاتا ہے. آج اتنا حسین جمیل بچہ تو ہے, مگر ابا نہیں. اس کو کون سیر کرائے گا, اس کے لیے کون کھلونے لائے گا؟ میں قربان جاؤں, میرے رب نے فرمایا اے آمنہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ جب یہ بچہ کھلونے کے لیے, جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا, کھیلنے کے قابل ہو جائے گا, تو پھر دنیا کے کھلونے کی باتیں کرتے ہو. اس کے ابا موجود ہوتے, وہ بازار جاتے مٹی کے کھلونے لاتے. اس کے ابا موجود ہوتے, وہ بازار جاتے پتھر کے کھلونے لاتے. اس کے ابا موجود ہوتے, وہ بازار جاتے لوہے کے کھلونے لاتے. میں قربان جاؤں, رب نے فرمایا آمنہ تم پریشان مت ہونا, جب یہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا, اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اس کو سامنے لاؤں گا. یہ جب انگلی کا اشارہ کرے گا چاند ستاروں کو اس کے لیے کھلونا بنا دوں گا. میں قربان جاؤں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس پہ, فرمایا آمنہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اس کے ابا موجود ہوتے, مکہ کی گلیوں کی سیر کراتے. اس کے ابا موجود ہوتے, مدینہ کی گلیوں کی سیر کراتے. اس کے ابا موجود ہوتے, پہاڑوں کی سیر کراتے, حسین و جمیل باغات کی سیر کراتے. میں قربان جاؤں اپنے حبیب پر, جب یہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا, سیر کے قابل ہو جائے گا, تم دنیا کے باغات کی سیر کے نظارے کرتے ہو, دنیا کے پہاڑوں کے نظارے کرتے ہو, مکہ اور مدینہ کے پہاڑوں اور گلیوں کے نظارے کرتے ہو. میں قربان جاؤں میرا حبیب ایسا ہے جب یہ سیر کے قابل ہو جائے گا, میں ہاتھ سے پکڑ کے عرش محلہ کی سیر کرا. سبحان اللہ. امرا تم کیسی باتیں کرتی ہو؟
میرا حبیب ہے، میں نے اس کو بھیجا ہے، یہ میرا حبیب ہے، میں نے اس کو بھیجا ہے۔ اگر یتیم بھیجا ہے، علم یجدک یتیما فآوا، یتیم بھیجا ہے، یوں نہیں بھیجا بلکہ اس کا ہاتھ میں رب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں قربان جاؤں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس یوں ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ کچھ یوں ہے۔ حضرت شیما فرماتی ہے، ابھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کرتی ہے، ابھی بچپن ہے، حضرت شیما وہ بکریوں کو لے کے چرانے کے لیے جاتی ہے، شیما بھی چھوٹی ہے، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی بچپن ہے، حضرت شیما بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے لے کر جاتی ہے، حضرت حلیمہ حضرت جو ہے حضرت شیما فرماتی ہے، اماں جان اس محمد کو میرے ساتھ بھیج دو۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے، نہیں یہ بچہ ہے، گر جائے گا، چوٹ لگ جائے گی، کوئی نقصان ہو جائے گا، پاؤں پہ کوئی چوٹ لگ جائے گی، یہ بچہ ہے، میں اس کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا، میں قربان جاؤں۔ حضرت شیما فرماتی ہے، اے اماں جان تم کیسی باتیں کرتی ہو، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے بھائی جب میرے ساتھ بکریوں کو چرانے کے لیے جب میں کو ساتھ لے کے جاتا ہوں تو یقین جانو جس دن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں، بکریاں خود چرتی ہیں اور چل کر سیر ہو کر پھر اکٹھی ایک جگہ جمع ہو کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار کرتی ہے۔ میں قربان جو دنیا والوں آج تم کیسی باتیں کرتے ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ایسی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے، آپ کی شان ایسی ہے کہ جب انسان تو کیا جانور بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کو ترستے ہیں۔ فرمایا اماں جان تم کیسی باتیں کرتی ہو، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے بھی راحت ہوتی ہے، مجھے بھی سکون ہوتا ہے۔ فرمایا وہ کس طرح؟ فرمایا جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر بکریوں کو چرانے کے لیے ہم جاتے ہیں، بکریاں چر کر سیر ہوتی ہے تو میں جب ایک جگہ پتھر پہ بیٹھ جاتی ہوں، وہاں دھوپ ہوتی ہے تو وہ دھوپ مجھ پہ پڑتی ہے، مگر جس دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اپنے ساتھ چلتی ہوں تو دھوپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ صاحبان کی طرح، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے مجھ کو بھی راحت ملتی ہے، مجھے بھی سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں میں اس ننھے بچے کو امام الانبیاء کو اپنے ساتھ کیوں نہ لے کے جاؤں؟ اس کے کمالات بھی کچھ یوں ہے، ابھی بچہ ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی عصا جو لاٹھی کا معجزہ ہے، آپ حضرات نے اکثر خطبہ سے سنا ہوگا، مقررین حضرات سے سنا ہوگا، اپنے اماموں سے سنا ہوگا، مگر میں ایک جملے کے ساتھ اس کو ملا کے آپ کو ایک بہترین بات اور ایک جملہ سنانے لگا ہوں۔ آپ نے سنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے بیچ میں وہ لاٹھی ڈالی 12 چشمے جاری ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پہ ہے، دریا زمین پہ ہے، لاٹھی زمین پہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو مقام اور مرتبہ دیا، مگر جب پیارے آقا علیہ السلام کی باری آئی تو مقام اور مرتبہ اس طرح دیا کہ امام الانبیاء بنا دیا، انبیاء کو مقتدی بنا دیا، امام الانبیاء کو امام بنا دیا۔ سنو جملہ کیا کہنے لگا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پہ ہے، لاٹھی ہاتھ میں ہے، دریا زمین پہ ہے، یہ تینوں چیزیں مل کر یہ معجزہ ظاہر ہوا، مگر جب پیارے آقا علیہ السلام کی باری آئی، جب پیارے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، وہ مکہ کے وہ کفار اور مشرکین نے کہا یہ تو ظاہر ہے نعوذ باللہ
یہ جادوگر ہے، ہم اس کو کیسے تسلیم کریں؟ بہرحال انہوں نے ایک مشورہ کیا، ایک پروگرام، ایک میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا کہ زمین کے اندر جتنے بھی ساحر ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، ان کا معجزہ، ان کا جادو فضا میں نہیں نظر آتا، وہ اگر جادو اور سحر کر سکتے ہیں تو زمین پہ کر سکتے ہیں۔ آؤ چلتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کا امتحان لیتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ساحر یا جادوگر تو نہیں۔ میں یہاں پہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، غور سے سننا، توجہ کرنا میری طرف بھرپور، فرمانے جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں، وہاں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کفار سامنے آئے تو وہاں جو معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ تین چیزیں، وہ زمین پہ وہ معجزہ ظاہر ہوا تھا، مگر جو مشرکین سامنے آئے اور پیارے آقا علیہ السلام کا امتحان لینے لگے، کہنے لگے بتاؤ چاند، اب یہ چاند آسمانی دنیا پر ہے، فضا میں ہے، اس کا تعلق زمین کے ساتھ نہیں ہے۔ اب پیارے آقا علیہ السلام زمین پہ ہے، چاند فضا میں ہے، کہنے لگے امتحان لیتے ہیں، جو جادوگر ہوتا ہے، ساحر ہوتا ہے، اس کا جادو فضا میں نہیں چلتا۔ ان کا ایک پروگرام تھا، ایک پروگرام کے تحت پیارے آقا علیہ السلام کا امتحان لینا چاہ رہے تھے۔ تو پھر سنو میرا جملہ، جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں، وہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، وہ بھی نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے ہاتھ پہ کوئی نہ کوئی معجزہ ظاہر کیا، کوئی مقام اور رتبہ دیا۔ میں قربان جاؤں، جب پیارے آقا علیہ السلام کی باری آئی، وہ مشرکین آئے، امتحان لینے کے لیے آئے، تو کہنے لگے اس چاند کی طرف اشارہ کرو، اگر تم نبی ہو تو اس چاند کی طرف اشارہ کر کے اس کو دو ٹکڑے کر دو۔ پیارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پہ قربان جاؤں، اللہ نے جو عظمت اور مقام اور مرتبہ دیا، پھر یوں دیا کہ مشرکین اور دشمنوں کے سامنے اس کو ظاہر کر کے دنیا کو بتا دیا، میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے۔ تو پھر یوں نہیں بھیجا، جب امتحان کی باری آئے گی، تم امتحان لو گے، تم مشرکین ہو، تم کفار ہو، تو پیارے آقا علیہ السلام کے دشمن ہو۔ میرے آقا علیہ السلام میرا حبیب ہے، میرا حبیب ہے، میرا حبیب ہے، میرا اپنے حبیب کو یوں ہی نہیں بھیجا۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام صرف توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا، پھر امت کو جوڑا بھی کرتے تھے۔ مشرکین نے امتحان لیا، حیران دبل لے گئے کہ انگلی اٹھائی تھی کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ مشرکین جو ہے وہ دبل لے گئے، کہنے لگے واہ کیا بات ہے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، جانے لگے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم امتحان کے اندر ناکام ہو گئے، میں کامیاب ہو گیا، میں صرف توڑنا نہیں جانتا، اب جوڑ کے میں دکھاؤں گا۔ تم نے امتحان لیا تھا توڑنے کا، اب میں ثابت کروں گا، میں نے اشارہ کیا توڑ دیا، اب اشارہ کروں گا جوڑ کے دکھاؤں گا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ اشارہ کیا، چاند پھر جوڑ دیا۔ عزیزان محترم، پیارے آقا علیہ السلام